والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ سورۃ الاعلیٰ جو 87 نمبر سورت ہے اور اس میں 19 آیات ہیں، اس کا آج ترجمہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پاکی بیان کیجئے اپنے پروردگار کی جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بلند ہے۔ اکبر بھی کہتے ہیں سب سے بڑے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کو سجدے میں لے لیں، یعنی سجدے میں اس پر عمل کریں، اس کے مطابق تسبیح کریں۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ یہ حکم ہوا اور فرما برداری ہوئی یہ کہہ کر کہ سبحان ربی الاعلیٰ، میں پاکی بیان کرتا ہوں اپنے رب کی جو سب سے بڑے ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں۔ تو اس کو پھر سجدے میں لے لیا گیا۔ سجدے میں یہی دعا پڑھتے ہیں، اور دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں مغفرت کے لیے، لیکن مین دعا مرکزی طور پر یہی پڑھی جائے گی، سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو آپ پاکی بیان کریں اپنے رب کی جو سب سے اعلیٰ ہیں، جنہوں نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کو سنوارا، جسے ہم کہتے ہیں فنیشنگ کی، عمدگی دی۔ جیسے انسانی جسم کو ایک ساخت دی، اس میں اس کو سنوار دیا، ایک خوبصورتی بھی دے دی، سب سے الگ ساخت دی۔ 2 قدموں پر انسان چلتا ہے، دراز قد ہے، سب جانداروں میں منفرد ہے۔ تو پیدا کیا اور سنوارا، اور اس کے لیے ایک تقدیر بنائی اور اس کے مطابق اس کی رہبری کی، ایک ذمہ داری دی، اس کے مطابق رہبری کی۔ وہ ذات عالی جس نے چراگاہیں بنائی، جس میں سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے، ہر طرف سبزہ ہے۔ چراگاہیں پہلے دور میں زیادہ تھیں، کیونکہ پہلے دور میں جانوروں کے چرنے کا جو نظام تھا وہ یہی تھا کہ گھروں میں لوگ بکریاں پالتے تھے، اور 100 بکریاں، 200 بکریاں، 500 بکریاں، 5 ہزار بکریاں۔ یہ اس دور میں تمول کا معیار تھا، کون کتنا مالدار ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کے پاس 500 اونٹ ہیں، 1000 اونٹ ہیں، 2000 اونٹ ہیں، 10,000 بکریاں ہیں۔ تو اس طرح سے ان کا مال یہی تھا، اور اس کے لیے چراگاہیں گورنمنٹ کی بھی ہوتی تھیں، ذاتی بھی ہوتی تھیں، جہاں یہ جانور صبح جاتے تھے، شام کو چر کے واپس آ جاتے تھے۔ اور شریعت نے جو زکوٰۃ رکھی وہ بنیادی طور پہ 3 چیزوں پہ رکھی۔
ایک سونا اور چاندی پر، اس کی بھی ایک مقدار مقرر کر دی، 52 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، یا مال تجارت پر جو بھی آپ کا مال سرکل میں ہے۔ اور تیسرا رکھا ان جانوروں پر جو چرتے ہیں، جیسے اگر کسی کے پاس 40 بکریاں ہیں تو وہ 1 بکری زکوٰۃ میں دے گا سالانہ۔ اونٹ ہے تو 5 اونٹوں پر 1 بکری دے گا، 10 پہ 2 بکریاں دے گا۔ اس طرح سے ترتیب چلتی رہے گی، پھر 25 پر جا کر وہ 1 سال کا اونٹ کا بچہ دے گا۔ تو 3 چیزوں پر زکوٰۃ آتی ہے، ایک سونے چاندی پر، ایک مال جو مال سرکل میں ہے۔ مثلا ایک آدمی کے پاس ایک مل ہے جس کی زمین 1 ارب کی ہے، مشینری بھی 1 ارب کی ہے، اب ان 2 ارب پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ ہے وہ مال جو اس کے پاس آ رہا ہے، جو اس میں سرکل میں چل رہا ہے، چاہے وہ خام مال ہے یا تیار مال ہے، اس پہ زکوٰۃ آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے چراگاہیں بنائیں، پھر اس کے بعد اس سرسبز گھاس کو جب وہ خشک ہو جاتی ہے، وہ کوڑے کی طرح بن جاتی ہے، سیاہ بن جاتی ہے، بعض جگہ اسی طرح اس کو خشک کر لیا جاتا ہے اور محفوظ کر دیا جاتا ہے، وہ بھی جانوروں کا چارہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں، یعنی قرآن پاک کی وحی آئے گی، جناب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تو ساتھ ساتھ چاہتے میں 1 دفعہ پڑھ لوں، 2 دفعہ پڑھ لوں تاکہ یاد ہو جائے، بھولوں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا، لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ زبان کو حرکت نہ دیجیے اس جذبے میں کہ جلدی سے یاد کر لیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمے ہے آپ کے سینے میں اس کو جمع کرنا اور اس کو پڑھوانا۔ تو یہاں بتایا کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ بھولیں گے نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ کا ارادہ ہو، کیونکہ بہت سے احکام آئے ہمیشہ کے لیے آ گئے، بہت سے احکام آئے اللہ نے اپنی حکمت سے ایک دورانیے کے لیے بھیجے۔ مثلا شراب پہلے مرحلے میں حلال تھی، دوسرے مرحلے میں بتایا گیا کہ اس میں نفع بھی ہے، اس میں نقصان بھی ہے۔ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، شراب کے بارے میں یہ لوگ پوچھتے ہیں تو آپ بتلا دیجئے، اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ شراب اور جوئے میں بہت بڑا گناہ ہے اور منفعت بھی ہے، جو جیت گیا وہ خوش ہو رہا ہے، لیکن گناہ بڑا ہے نفع سے، اثمہما اکبر من نفعہما۔ پھر ایک حکم آیا، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، نشے کی حالت میں مسجد میں نہیں جانا۔
نشے کی حالت میں لوگ آ جاتے تھے، پھر الٹ پلٹ پڑھ دیتے تھے، تو ممانعت آ گئی. یعنی حلال چیز ہے، لیکن جب آپ نے نماز کے لیے آنا ہو ان اوقات کو ملحوظ رکھیں، ان میں نشہ نہ ہو. یہ تیسرا مرحلہ ہو گیا. چوتھے مرحلے میں آ گیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس. شراب ہے، جوا ہے، یہ جو تیر نکالتے تھے فال کے لیے وہ ہے، بتوں کے نام پہ ذبیحہ ہے، یہ چیزیں نری گندگی ہیں. اب حکم آ گیا کہ یہ ناپاک ہے، اور خاص طور پہ جو حکم آیا وہ آیا انگوری شراب پہ. تو انگوری شراب یہ ناپاک ہے، ایسی ناپاک جیسے پیشاب کا قطرہ، کیونکہ اس کے بارے میں آ گیا رجسن، یہ نری گندگی. لیکن عرب میں شرابیں بنتی تھیں مثلا گندم سے، جو سے، کھجور سے، اور اسی طرح مکئی سے. یمن میں زیادہ تر مکئی سے بنی ہوئی شراب پی جاتی تھی. ان میں بھی حرمت آ گئی کہ حرام ہے، لیکن نجاست کا حکم نہیں آیا. نجاست کا حکم خاص طور پہ خمر پر آیا، اور خمر کا اطلاق ہوتا ہے انگوری شراب پر. اگرچہ باقیوں پہ بھی خمر بولا جاتا ہے، لیکن بلحاظ لغت خمر یہ سب سے قریبی معنی انگوری شراب کا. تو بہت سے احکام ہم دیں گے اور دے کے پھر بھلا دیں گے اپنے ارادے سے، یعنی منسوخ کر دیں. بہت سی آیات ہیں جن میں حکم منسوخ ہو چکا، تلاوت جاری ہے. مثلا یہی یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس. بہت بڑا گناہ بھی ہے، فوائد بھی ہیں، یعنی ہوش مندی کے ساتھ پیو شراب. پھر آ گیا کہ آپ لوگوں نے نماز کے اوقات کا لحاظ رکھنا ہے. اب یہ سب احکام منسوخ ہو چکے، لیکن وہ آیات موجود ہیں. تو بہت سی آیات ایسی ہیں جو بھلا دی گئیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بھلا دی گئیں، وہ اللہ کے ارادے سے منسوخ ہو گئیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ بتقاضۂ بشریت حضور اکرم بھول گئے، والعیاذ باللہ، بلکہ اس میں آیا کہ وہ ہمارے ارادے سے ہے، ہم نے منسوخ کر دی. سنقرئک فلا تنسا، ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں. الا ما شاء اللہ، سوائے ان چیزوں کے جس میں اللہ کا ارادہ ہو گیا. اس میں مثال کے طور پر یہ بات لی جا سکتی ہے کہ ایک موقع پر جناب پر وحی آئی اور اس میں لیلۃ القدر کی کچھ نشانیاں بیان ہوئیں. تو جناب صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بہت خوش ہوئے. اسی خوشی میں اور ایک جذبے میں جناب مجمع میں تشریف لائے صحابہ کرام کے پاس اس کو بیان فرمانے کے لیے. اتفاق سے دو صحابہ میں کسی بات پہ جھگڑا ہو رہا تھا، اور اس جھگڑے میں کچھ شدت تھی. تو
جناب نے ان میں صلح کرائی، معاملے کو سنبھالا اور بتلایا کہ مجھ پر یہ وحی آئی، نشانیاں مجھے بیان کی گئیں، وہ وحی قرآن پاک کا حصہ نہیں تھی، معمول کی وحی تھی، اس میں مجھے نشانیاں بتائی گئی تھیں۔ میں بہت خوشی میں، جذبے میں یہاں آیا۔ آپ میں جھگڑا ہو رہا تھا دو صحابہ میں، اس جھگڑے کی بے برکتی یہ ہوئی کہ مجھے وہ نشانیاں بھلا دی گئیں، اب وہ ذہن سے محو کر دی گئیں، اللہ کے ارادے سے محو ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سامنے کی چیزوں کو بھی جانتا ہوں، مخفی چیزوں کو بھی جانتا ہوں، اور میں آسانی کر دوں گا اچھی چیزوں کے لیے، آسان چیزوں کے لیے۔ فذکر، آپ امت کو سمجھاتے رہیں، ڈراتے رہیں، اگر ڈرانا فائدہ دے، یعنی یہ معلوم عام طور پہ بعد میں ہوگا کہ فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن آپ سمجھاتے رہیں۔ اور ایک جگہ آتا ہے کہ آپ سمجھائیں، اللہ کے احکام سے ڈرائیں، کیونکہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ڈرانا فائدہ دیتا ہے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، ان چیزوں کی عبرت وہ لے لے گا جو اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ ایک جگہ آتا ہے آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، جو قیامت کا خوف رکھتے ہیں۔ جو قیامت کا خوف نہیں رکھتا، قیامت کو مانتا ہی نہیں، وہ آپ کی بات نہیں مانے گا۔ اور ان اچھائیوں سے وہ دور رہ جائیں گے جو بد نصیب ہیں۔ آپ کے سمجھانے پر جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے وہ ایمان لے آئیں گے، اور جو لوگ بد نصیب ہیں وہ اس سے محروم رہیں گے، اور وہ بد نصیب ایک بڑی آگ میں جلیں گے، اور وہاں ان کی حالت یہ ہوگی کہ یہ نہ مردوں میں ہوں گے نہ زندوں میں ہوں گے۔ لا يموت فیہا ولا یحیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی سنور گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ سنورے گا کیسے؟ جو اللہ نے بتایا اس پہ عمل کر لے، جو حکم ہے وہ مان لے، کیونکہ ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، کوئی شبہ نہیں، محبت ہے۔ سب مسلمانوں کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہے، لیکن کون سی محبت کارگر ہے؟ محبت کا معیار قرآن پاک نے بتایا، اگر محبت کرتے ہو تو کہنا مانو۔ محبت ہے کہنا نہیں مانتے، وہ پوری محبت نہیں ہے۔ ایک آدمی کی اولاد ہے، کہنا نہیں مانتی، جو سمجھاتا ہے وہ الٹ کرتی ہے۔
اور وہ اولاد کہتی ہے کہ ہمیں ماں باپ سے بڑی محبت ہے، اس کی نفی نہیں کرتے کہ محبت ہے، لیکن جو محبت اللہ نے بتائی وہ نہیں ہے، اس معیار پہ نہیں ہے۔ وہ معیار کیا ہے؟ کہنا مانو، کہنا مانتے ہو تو محبت ہے، نہیں مانتے کوئی محبت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک درجے کی محبت بھی ہمارے لیے ایمان میں فائدہ مند ہے، لیکن جو ہمیں تعلیم دی گئی وہ دی گئی کہ جو محبت وہ محبت ہے جس میں تم کہنا مانو۔ اگر کہنا نہیں ماننا، اپنی چاہت پہ چلنا، وہ محبت اللہ کے یہاں وزن نہیں رکھتی۔ آپ دیکھیں گے کہ ہم مسلمان اب نماز نہیں پڑھتے، 95% لوگ جمعہ بھی نہیں پڑھتے۔ جب 12 ربیع الاول آتی ہے اس پہ چراغاں کرتے ہیں، روشنیاں کرتے ہیں، پہاڑیاں بناتے ہیں، لیکن بھنگڑے بھی ڈال رہے ہیں۔ لیکن اذان ہو رہی ہے، ادھر بھنگڑا چل رہا ہے، نماز ہو رہی ہے، جلوس چل رہا ہے۔ تو یہ محبت تو ہے، لیکن یہ محبت کارگر نہیں ہے۔ کارگر یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھو درود شریف پڑھو، اللہ کے راستے میں تقسیم کرنا ہے، خاموشی کے ساتھ تقسیم کرو۔ خوشی ہے حضور اکرم پیدا ہوئے 12 ربیع الاول کو، مبارک ہے خوشی، لیکن اس میں عبادت کرو، صدقہ دو، خدمت خلق کرو، اپنا علم بڑھاؤ، اپنی عبادت بڑھاؤ، یہ محبت ہے۔ جس میں آدمی نماز نہیں پڑھ رہا اور جلوس نکال رہا ہے، اور جلوس نکالنے میں 4 نمازیں 5 نمازیں ختم، جو سب دنوں میں تھا وہی اس دن میں، تو اس کا نام محبت نہیں ہے۔ اللہ نے یہ بتایا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ کی محبت کرتے ہو تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، کہنا مانو۔ تو وہ آدمی کامیاب ہو گیا جو سنور گیا اور اس نے اپنے رب کا نام لیا، نماز پڑھی۔ تحریمہ کہتا ہے نماز پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری عمومی فطرت یہ ہے کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت بہت اچھی ہے اور بہت دورانیہ رہنے والی ہے۔ یہ تو مضمون ہے کہ اے انسانوں، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، درا حال کہ آخرت بہت اچھی اور بہت دورانیے والی ہے۔ یہ مضمون پہلے صحیفوں میں بھی بیان ہوا کہ اے انسان تیری ترجیح دنیا ہے جبکہ تیری ترجیح آخرت ہونی چاہیے۔ تو یہ پہلے صحیفوں میں بھی ہے، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی ہے، اور قرآن پاک میں بھی ہے کہ اما من طغی، جس نے سرکشی اختیار کی، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔
تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جو آدمی اللہ کے حضور میں پیشی سے ڈرا اور اپنے آپ کو چاہتوں سے بچا لیا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ درس پورا ہو گیا۔ اس آیت کے ضمن میں ایک واقعہ یاد آیا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت نیک بادشاہ تھے، تابعین میں تھے، اپنی نوعمری میں بہت خوش مزاج، خوش طبع اور خوش لباس تھے۔ 10,000 درہم کا جبہ پہنتے تھے۔ 10,000 کی قیمت اس سے لگا لی جائے کہ 5 درہم کی بکری آتی تھی۔ تو اپنی جوانی میں ان کی پھپھی کے بعد ایک باندی تھی، اسے یہ پسند کرتے تھے۔ پھپھی سے فرمائش کی کہ یہ مجھے دے دیں۔ یہ گورنر تھے مدینہ پاک کے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ میں نے کسی کو نہیں دینی۔ جب بادشاہ بنے تو پھپھی مبارکباد دینے آئیں، وہ باندی بھی ساتھ لائیں جس سے حضرت عمر بن عبدالعزیز محبت کرتے تھے، اور وہ پیش کی کہ اب یہ آپ کی باندی ہے۔ انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، معلومات کی کس کی باندی تھی، کیسے آئی۔ پتہ چلا کہ عراق کے ایک شخص پہ عبد الملک ابن مروان یا اس کا کوئی بھائی ناراض ہوا، اس کی جائیداد ضبط کی۔ یہ باندی بھی ضبط تھی، یہ بیت المال میں آ گئی۔ بیت المال سے بادشاہ کی پھپھی کے بادشاہ کی بہن کے پاس آ گئی۔ انہوں نے فرمایا کہ اس باندی کو اسی شخص کو دے کر آؤ، اس کو یا اس کی اولاد۔ تو اس باندی نے کہا کہ امیر المؤمنین، آپ کی مجھ سے محبت ہے، اب اللہ نے موقع دیا، میں آپ کی باندی ہوں، چاہے تو بیوی بنا لیں۔ آپ نے توجہ نہیں کی میری طرف، اور آپ مجھے واپس بھیج رہے ہیں عراق۔ تو فرمایا کہ اب میں ان لوگوں میں ہونا چاہتا ہوں جو اپنے پروردگار کے سامنے پیشی سے ڈرتے ہیں اور اپنے آپ کو چاہت سے روکتے ہیں۔ تو میری یہ چاہت ہے، میں نے چھوڑ دی، کیونکہ انہوں نے بادشاہ بننے کے بعد دنیا پہ نظر نہیں ڈالی، دنیا چھوڑ دی۔ پیوند کے کپڑے پہنتے تھے اور اپنا ایک وظیفہ مقرر کیا، وہ بیت المال سے لیتے تھے۔ بڑے بڑے شعراء آتے تھے، کلام پیش کرتے تھے۔ اتنا عمدہ کلام ہوتا تھا کہ پہلے بادشاہ 100 اونٹ انعام دیتے تھے۔ انہوں نے انعام کا سلسلہ بند کر دیا، کہا بیت المال کا مال مسلمانوں کا ہے، متولی میں ہوں، تو میں یہ شاعروں پہ تلف نہیں کروں گا۔ لیکن شاعروں پہ تلف کرنا پہلے بھی رہا اور ان کے بعد بھی رہا۔ ہارون الرشید بھی جو بھی شخص آتا تھا اشعار پیش کرتا تھا، اس کے مطابق وہ انعام دیتا تھا۔ ایک فنڈ وہ بناتے تھے جو اسی مقصد سے ہوتا تھا، شاہی عطیات میں صرف ہوتا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی توفیق نصیب فرمائے۔